اگر ہمارے لوگ یہ جان لیں کہ ایک جنت ہے جو ملے گی قیامت کے بعد، اس سے پہلے اگر ہم سارے مسلمان دین کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر لیں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، اگر ہم لوگوں کو واقعی بتا سکیں کہ اس دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات کی یہ برکات ہیں، آپ کی انفرادی زندگی میں دین اسلام پر عمل کرنے سے ذہنی سکون کیسے آئے گا، آپ کی اپنی شخصیت کیسے اچھی ہوگی، آپ کی اپنی ذاتی شخصیت پر اس کا اثر کیا پڑے گا۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر سارے لوگ عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جتنی قتل و غارت کری ہے، یہ جتنے دوسرے لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہیں، یہ جتنی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہے، اس سارے کی ساری زیادتی کا اپنے آپ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور بین الاقوامی سطح پر یہ مسلمان قوم کس طرح اپنی اس عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، یہ سارے کا سارا ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان دین اسلام کی برکات کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک اور جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی لوگوں کو آپ دیکھیں وہ ہمز گائیں گے، آپ ہندو لوگوں کو دیکھیں وہ ڈھولکی بجا کے کچھ گا رہے ہوں گے۔ وہ جو عبادت کے ان کے طریقے ہیں، وہ عبادت کے طریقے ان کی معاشرتی زندگی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کا نظام دیا ہے وہ ایک طرف بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط کر کے جوڑتا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا میں مسلمانوں کے بلکہ پوری بنی نوع انسان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جن مسائل میں یہ قوم گھری ہوئی ہے، ان سارے کے سارے مسائل کا حل بھی ان عبادات کے اس نظام میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اگر ہم صرف نماز کو لے لیں، نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک حاضری ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں، اس دنیا سے نکل کر ہم ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وہ نئی دنیا میں ہوں اور میرے سامنے ساری کائنات کا رب، اور میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، پھر اس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کی بارگاہ میں اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ حاضری اختتام کو پہنچتی ہے، میں واپس اپنی دنیا میں آنا چاہتا ہوں، تو میں جب سوال کرتا ہوں اپنے آقا سے، یا رسول اللہ میں اب واپس اپنی دنیا میں کیسے آؤں؟ تو حکم ہوتا ہے دائیں طرف منہ کرو اور اس طرح کے لوگوں کو سلامتی کی دعا دو، اور اس طرف منہ کر کے اس طرف کے لوگوں کو سلامتی کی دعا دے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر واپس اپنی دنیا میں آؤ۔ کیا کہنے ہیں۔ اگر ہم صرف نماز کا ایک سبق ہی یاد کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرتی مسائل تو سارے کے سارے اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ بھوک ہو، پیاس ہو تو انسان پر کیا گزرتی ہے، وہ جو سچی ہمدردی انسانیت کے لیے ہو سکتی ہے روزہ ہمارے اندر وہ پیدا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ غریبوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے امیر لوگ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ یہ زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے تو شاید ہماری حکومت کو ٹیکس لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ ایسا ہی ہمارے سارے کے سارے مسائل دین اسلام کی ان تعلیمات کے اندر ان کا حل موجود ہے اگر ہم اس کو حاصل کر پائیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔